بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر انسان دو ہی قسم کے ہیں، نیک اور برے۔ بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن نیک لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، یہ ہے ہمارا آج کا قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 76، جو دراصل پچھلی آیات مبارکات کا ہی تسلسل ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے بیان فرما دیا، ہمیں سمجھا دیا کہ اہل ایمان کو جنت میں کس قسم کے ٹھکانے، کس قسم کی نعمتیں ملیں گی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، حسنت، بہترین ہے، مستقرن، ٹھکانہ، و مقامہ، اور مقام۔ بامحاورہ ترجمہ، جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ جنت بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، خالدین کا معنی مقیمین، کہ اس میں وہ رہیں گے، لا یبعنون ولا یحولون ولا یموتون ولا یزولون عنہا ولا یبغون عنہا حولا۔ بڑے قیمتی الفاظ، انتہائی اختصار کے ساتھ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ کشی فرما دی کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جو کچھ جنت میں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، وہاں سے نہ وہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے، نہ نعمتیں کم ہوں گی، نہ راحتیں فنا ہوں گی۔ وہاں پر یہ خوش نصیب ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ ان کے رہنے سہنے، آرام اور راحت کرنے کی جگہ بڑی سہانی اور بڑی خوبصورت، بڑی پاک صاف، طیب اور طاہر ہے، دیکھنے میں خوش نما اور رہنے کے لیے آرام دہ۔ جس طرح سورہ ہود پیچھے گزری ہے، اس کی 108ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرمائی، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ، کہ خوش نصیب لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ ایک ایسا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں انقطاع واقع نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھے مناظر کو پسند کرتا ہے، تو جنت میں جو منظر کشی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے دو مناسبتیں ذکر فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت جو امام رازی نے ذکر فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں فائدے کا ذکر کیا، پھر تعظیم کا ذکر کیا، اور پھر یہ سمجھا دیا کہ جو کچھ جنت میں ملے گا اس میں انقطاع والا، تعطل والا کوئی سلسلہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز خواتین حضرات، امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک مناسبت ذکر کی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور وہاں پر جو شرف، جو مرتبہ اور مقام اہل جنت کو ملے گا اس کا تذکرہ کیا، تو پھر فوری طور پر یہ سمجھا دیا کہ خالدین فیہا، معنی یہ ہے ماکثین فی الغرف لا یموتون ولا یخرجون منہا،
کہ وہ محلات میں بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان کو وہاں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی وہاں سے ان کو نکالا جائے گا۔ حسنت مستقرا و مقاما، کہ وہ جو جنت کے بالا خانے ہیں وہ رہنے کے لیے انتہائی خوشنما ہے۔ یاد رکھیے اہل علم نے یہاں سے ایک بڑا قیمتی نقطہ اخذ کیا ہے۔ یہ تفسیر القاسمی وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ انسان بسا اوقات ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں ایک دنیاوی مثال آپ کو دوں گا کہ لوگ جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ دو کام کرتے ہیں، سیٹنگ تبدیل کر دی یا پھر گھر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو تبدیل کر دیا، حالانکہ وہ نہیں ہوتی ہیں۔ پردوں کے جناب ڈیزائن تبدیل کر دیے، اسی طریقے سے اگر دروازے کھڑکیاں ان کا رنگ روغن ہے وہ تبدیل کر دیا۔ تو یہ تبدیلی انسان کیوں لاتا ہے؟ اکتاہٹ سے بچنے کے لیے۔ تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت میں جو ٹھکانہ ملے گا وہاں پر یہ اکتاہٹ والا معاملہ قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں سے کسی بھی اعتبار سے اکتا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اگرچہ اس پر بہت کچھ لکھا لیکن اختصار کے تقاضے تفصیل کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو اس لیے یہاں پر بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہو سکتی۔ صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے، اتنا ہی سمجھا دینا کافی ہے کہ جنت کی نعمتیں جس طرح کے تفسیر المراغی وغیرہ میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کو رب کائنات نے یہ توفیق دی کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ پر چلتے رہے، شرعی اخلاق شرعی آداب کو مد نظر رکھا، رب کائنات کی نافرمانی کے کاموں سے اپنی استطاعت کے مطابق بچتے رہے، ان کو اعلیٰ وہاں پر مقامات ملیں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح کے دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، اور جو ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں سے، ان کی نسل سے نیکی کی راہ پر چلے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان نعمتوں میں انقطاع نہیں ہے۔ یہ رب کائنات کی کمال قدرت ہے کہ آپ جنت کی نعمتیں جتنی مرضی استعمال کریں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ہم دنیا میں رب کائنات نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ کوئی بھی نعمت ہے ما سوائے علم کے، یہ خرچ کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے بھی انعامات ہیں رب کائنات کے وہ خرچ کرنے سے ان میں کمی واقع ہوتی ہے، چاہے وہ چیزیں ان کا تعلق ہماری گھریلو زندگی کے ساتھ ہو یا بیرونی زندگی کے ساتھ ہو۔ تو رب کائنات نے یہاں اس بات کی صراحت فرما دی کہ جنت کی نعمتوں میں انقطاع والا کوئی سلسلہ نہیں، اکتاہٹ وہاں پر نہیں ہوگی، اور پھر وہاں پر ہر چیز اس قدر خوبصورت ہے کہ انسان اس کو دیکھے گا تو اس کا جی چاہے گا کہ میں اسے اور دیکھوں، دیکھتا ہی چلا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہمیں وہ نعمتیں چاہیے اور یقیناً چاہیے تو ہمیں اپنی عملی زندگی سنوارنا ہوگی،
اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔